افغان طالبان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی میں تیزی آ چکی ہے، جس کے بعد سے دونوں کے درمیان جنگی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ طالبان نے بھارت کے سارے پلانز کو خاک میں ملا دیا ہے اور مودی نے جو افغانستان میں کھیل کھیلنا تھا اس میں بہت بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ پاکستان نے افغانستان کو بھارت سے مکمل پاک کر دیا ہے۔ وہ بھارتی نیٹ ورک جو افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا تھا اور دہشت گردی کروا رہا تھا، اس کی اب کمر ٹوٹ چکی ہے، جس کا بدلہ لینے کے مودی سرکار پاگل پن کا شکار ہو چکی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ دوستو، پاکستان نے 20 سال سے جاری جنگ میں ایک طرف تو امریکہ کو شکست دی ہے اور دوسری طرف بھارت کو۔ بھارت نے افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کو کمزور کرنے کی اپنی پوری کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں بدامنی پیدا ہوئی۔ بھارت پاکستان کو دنیا میں بدنام کرنا چاہتا تھا تاکہ دنیا پاکستان سے اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دے اور پاکستان پر عالمی پابندیاں لگ جائیں، جس کو پاکستان نے مکمل طور پر طالبان کی مدد سے ناکام بنا دیا۔ اس لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیری مزاری اور مشیر قومی سلامتی کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے حوالے سے ڈوزیئر میڈیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ڈوزیئر 18 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں 113 حوالے شامل ہیں۔ جنگی جرائم کے 3432 کیسز کا تذکرہ بھی شامل ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت داعش کے 5 کیمپ چلا رہا ہے۔ القاعدہ سے الگ ہو کر چند افراد نے شدت پسند نظریات کی ترویج کے لیے دولت اسلامیہ العراق و الشام کے نام سے ایک جہادی گروپ کا اعلان کیا۔ شروع میں یہ گروپ عراق اور شام میں سرگرم تھا، بعد ازاں اس میں دیگر کالعدم شدت پسند تنظیموں کے لوگ شامل ہو گئے تو اس نے افغانستان کے صوبہ خراسان کو اپنا مسکن بنایا اور دنیا بھر سے لوگوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا۔ ایک اندازے کے مطابق اس شدت پسند تنظیم میں ہزاروں جنگجو شامل ہیں، جن میں ایک بڑی تعداد غیر ملکی جہادیوں کی بھی ہے۔ اس وقت یہ تنظیم اپنے شدت پسند نظریات کے باعث القاعدہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ISI کی صفوں میں برطانیہ، فرانس، جرمنی، امریکہ، عرب اور افریقی ممالک سے تعلق رکھنے والے جنگجو شامل۔ گو امریکہ نے داعش کے خلاف شام اور عراق میں فیصلہ کن کارروائی کی ہے، جس بنا پر اس گروپ کا زور ٹوٹا ہے، ورنہ یہ اپنے شدت پسند نظریے کی بنا پر کئی متحارب مذہبی گروپوں کو ساتھ شامل کر کے قتل و غارت کر رہا ہوتا۔ امریکہ نے افغانستان سے انخلا کے وقت طالبان سے جو معاہدے کیے ہیں، ان میں داعش کے خلاف کارروائی ترجیح سطح پر شامل ہے۔ افغان طالبان اس گروپ کے خلاف کارروائی کر بھی رہے ہیں۔ ان میں داعش کے خلاف کارروائی ترجیح سطح پر شامل ہے۔ افغان طالبان اس گروپ کے خلاف کارروائی کر بھی رہے ہیں، لیکن پاکستان کے دفتر خارجہ نے بڑے ثبوت کے ساتھ بھارت کا مکروہ اور دہشت گردانہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا ہے کہ بھارت شدت پسند گروپ داعش کے 5 گروپ چلا رہا ہے۔ دنیا عراق اور شام میں داعش کی کارروائیوں سے آگاہ ہے۔ داعش پر عراق اور شام کے بعد افغانستان کی سرزمین بھی تنگ ہوئی ہے تو بھارت نے اس کی سرپرستی شروع کر دی ہے۔ دنیا کے لیے یہ ایک الارمنگ صورتحال ہے، کیونکہ داعش بھارتی پیسے، اسلحے اور سرپرستی کے ساتھ دنیا کا امن غارت کرنے کے لیے تیار بیٹھا۔ امریکہ کو اس کا فی الفور نوٹس لینا چاہیے اور پاکستانی دفتر خارجہ کے ثبوتوں کی روشنی میں بھارت میں قائم اس شدت پسند گروپ کے ٹھکانوں پر بمباری کرنی چاہیے۔ اگر امریکہ نے اب دیر کر دی تو اسے ایک بار پھر 9/11 جیسے سانحے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب کی بار اس سانحے کا مرکزی کردار بھارت ہوگا، اس لیے دنیا کو اب افغانستان سے بھی زیادہ خطرہ بھارت سے ہے، کیونکہ بھارت داعش کی سرپرستی کر کے اسے پالنے پوسنے والا ملک ہے۔ دوستو، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جنگی جرائم کا ڈوزیئر شائع کیا، جس میں بھارتی افواج کی درندگی، بربریت اور انتہا پسندی بتائی گئی۔ ویسے تو کشمیری عوام 73 برسوں سے ہی محصور ہیں، لیکن 5 اگست 2019 سے ان پر آزاد فضا میں سانس لینا بھی محال ہے۔ ان 769 دنوں میں کشمیریوں پر جو قیامت ٹوٹی ہے، اس پر نہ تو انسانی حقوق کی تنظیمیں بول رہی ہیں اور نہ ہی یورپی یونین اور اقوام متحدہ کو کچھ ہوا ہے۔ حالانکہ بھارت کشمیری خواتین کی آزادی کو چھین چکا ہے، ان سے تعلیم، سفر، راحت اور سکون نام کی ہر چیز چھینی جا چکی ہے۔ معصوم بچوں کو والدین کے سامنے قتل کیا جاتا ہے، جس پر وہ رو بھی نہیں سکتے، اپنے عزیزوں کے جنازوں کو کندھا نہیں دے سکتے۔ کشمیری لیڈر سید علی گیلانی کے انتقال پر ان کی میت کو رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا، جبکہ اہل خانہ اور عزیز و اقارب کو بھی جنازے میں شرکت سے محروم رکھا گیا۔ پاکستان بڑے واضح ثبوتوں کے ساتھ بھارت کے جنگی جرائم کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر چکا۔ دوستو، غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں و کشمیر میں حریت رہنما جاوید احمد میر نے عالمی برادری پر دیرینہ تنازع کشمیر کے فوری حل پر زور دیا ہے تاکہ جنوبی ایشیا کے خطے کو جوہری تباہی سے بچایا جا سکے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق جاوید احمد میر نے سری نگر میں تعزیتی اجلاسوں سے خطاب کرتے ہوئے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ بھارت اور جموں و کشمیر کی جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکنان کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھائیں۔
جاوید میر مولانا محمد یوسف شاہ کے قریبی ساتھی عبدالستار کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے جامع مسجد سری نگر بھی گئے۔ انہوں نے سوگوار خاندان کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ حریت رہنما نے میر وائز عمر فاروق کے قریبی ساتھی حاجی نور الدین پنڈت کی رہائش گاہ پر بھی گئے اور ان کی اہلیہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ ادھر جموں و کشمیر امپلائیز موومنٹ کے ترجمان نے سری نگر سے جاری بیان میں افسوس کا اظہار کیا کہ مودی کی فسطائی بھارتی حکومت جموں و کشمیر مسلم اکثریتی شناخت کو تبدیل کرنے کے لیے کشمیریوں کی نسل کشی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان کی طرف سے سامنے لائے گئے حقائق سے یہ حقیقت پوری دنیا کے سامنے واضح ہو گئی ہے کہ بھارت گزشتہ کئی برسوں سے جھوٹ کا سہارا لے کر اقوام عالم کو گمراہ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں انسانی حقوق کی بین الاقوامی اور مقامی تنظیموں کو آزادانہ کام کرنے کی اس لیے اجازت نہیں دی جاتی تاکہ وہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں و کشمیر میں جاری بھارتی مظالم، کشمیریوں کی نسل کشی اور ملک میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے بے معنی سلوک کو عالمی برادری کے سامنے بے نقاب نہ کرتے۔ ترجمان نے حریت رہنماؤں اور کارکنان کی مسلسل غیر قانونی نظر بندی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کا یہ اقدام عالمی سطح پر تسلیم شدہ اصولوں، انصاف اور قانون کی حکمرانی کے روح کے منافی ہے۔ ناظرین، ادھر طالبان رہنما شہاب الدین دلاور نے بھارت کو افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کو جلد طالبان کی حکومت چلانے کی قابلیت کا علم ہو جائے گا۔ کابل میں ریڈیو پاکستان کو مختصر انٹرویو میں طالبان رہنما شہاب الدین دلاور نے کہا کہ بھارت جلد ہی یہ جان جائے گا کہ طالبان بآسانی حکومتی امور چلا سکتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ طالبان حکومت نہیں چلا سکتے، تاہم طالبان رہنما نے اس پر سخت رد عمل دیا۔ ایک سوال پر شہاب الدین دلاور نے کہا کہ پاکستان ہمارا ہمسایہ اور دوست ملک ہے۔ انہوں نے 30 لاکھ افغان مہاجرین کی میزبانی کرنے پر پاکستان سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم مہاجرین کی فلاح و بہبود کے لیے خدمات کی فراہمی پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ شہاب الدین دلاور نے کہا کہ طالبان تمام ممالک کے ساتھ دو طرفہ احترام کی بنیاد پر پرامن تعلقات کے خواہاں ہیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا تھا کہ افغانستان میں رونما ہونے والی حالیہ سیاسی صورتحال پر بھارت کو منہ کی کھانی پڑی۔ کابل میں بھارتی قونصل خانے اسلام آباد کے خلاف استعمال ہو رہے تھے۔ شہاب الدین دلاور نے کہا کہ طالبان تمام ممالک کے ساتھ دو طرفہ احترام کی بنیاد پر پرامن تعلقات کے خواہاں ہیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا تھا کہ افغانستان میں رونما ہونے والی حالیہ سیاسی صورتحال پر بھارت کو منہ کی کھانی پڑی۔ کابل میں بھارتی قونصل خانے اسلام آباد کے خلاف استعمال ہو رہے تھے، لیکن ان کی اس کوشش کو ناکام بناتے ہوئے طالبان نے ان کے ہیلی کاپٹر قبضے میں لے لیے اور ان کی ویڈیو بھی جاری کر دی، لیکن ہر جانب گولیوں اور اندھا دھند فائرنگ کی وجہ سے ان کا یہاں سے نکلنا ممکن نہ ہو سکا اور اس نے وہیں پر بیٹھے پاکستان کے خلاف اپنی مہم کا ایک بار پھر سے زور و شور کے ساتھ آغاز کر دیا۔ جب طالبان پنجشیر کے دارالحکومت میں داخل ہونے ہی والے تھے کہ امراللہ صالح نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ سب پاکستان کروا رہا ہے اور ہم اپنی مزاحمت جاری رکھیں گے، لیکن اس ویڈیو پیغام کے کچھ ہی لمحوں کے بعد طالبان نے پورے پنجشیر پر اپنا پرچم لہرا دیا۔ دوستو، قبضہ ختم ہوتے ہی دونوں امراللہ صالح اور احمد مسعود نے یہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کی اس کوشش کو ناکام بناتے ہوئے طالبان نے ان کے ہیلی کاپٹر قبضے میں لے لیے اور ان کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔